بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر نیک کام میں پہل کرنا ان کا جذبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، تو وہاں بھی دیکھیے کہ انہوں نے پہل کی۔ بالکل، ساری عورتوں اور خواتین میں سے سب سے پہلے پہل کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، بس ان کو اچھا لگا، بہترین رشتہ لگا، خود ہی پیغام بھیج دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ شادی ہوگی، نکاح ہو گیا۔ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلی خاتون بالکل نماز۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی سپورٹر بھی تھی۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ وار کر دینے اور قربان کر دینے والی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ، بے حد، بے انتہا محبت بھی تھی، اور بہت زیادہ ان کے قربانیوں کی وجہ سے، سپورٹ کرنے کی وجہ سے، آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہوگی، سیرت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا جس سال بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، بالکل، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ 4-5 دن کا گیپ ہے بیچ میں، جی ہاں، ہے نا؟ تو یہ دونوں چونکہ رسول اللہ کے بے پناہ سپورٹر تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دونوں کی وفات کا بے انتہا غم تھا، اور آپ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ تو یہ ان کا ایک تعلق تھا۔ تو باقی جہاں تک فہم کی آپ نے بات کی ہے، تو حدیثوں میں باقاعدہ آتا ہے کہ انتہائی سمجھدار عورت تھی، یعنی مردوں کے پاس وہ فہم نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو، اس محترمہ کو عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ انہوں نے محسوس کیا تو وہ بھی تو فہم کی وجہ سے تھا نا۔ بالکل، آپ کی سمجھداری تھی، آپ کی دور اندیشی تھی کہ بہت دور جا کے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقتوں میں کیا مقام ملنے والا ہے، اس شخص کے اندر کون سی صفات موجود ہیں، اس شخص کے اندر کون سے اوصاف موجود ہیں، کون سے کمالات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپنا سامان دیتی ہیں تجارتی سفر کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، تو بی بی خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا، چھپکے سے کہا کہ تم نے راستے میں نوٹ کرنا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ان کا حال احوال کیا ہے، میں نے واپسی میں تم سے پوچھنا ہے۔ تو جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے بی بی خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا حال احوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ عجیب حال احوال تھا، جاتے ہیں تو اوپر سے بادل آتا ہے، وہ سایہ کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے تو یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کا موسم بدل جاتا ہے، جس سے گفتگو کرتے ہیں سامان بک جاتا ہے۔ اور آپ کی تجارت کا یہ احوال تھا کہ صرف یہ نہیں کہ مکے سے شام یا کسی دور دراز علاقے سامان لے گئے، وہاں سے فروخت کر دیا، آپ کی تجارت میں دگنا اور دگنے سے بھی زیادہ 4 گنا بڑھ کر فائدہ ہوتا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ یہاں کا سامان لے کر وہاں فروخت کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے سامان خرید کر مکے میں لا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو باقی تاجروں کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں، کاروبار میں نفع زیادہ ہو جاتا تھا۔ اب اس کے پیچھے سچائی، دیانت داری، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ امت میں اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت، سب سے زیادہ اہم ترین شخصیت، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توجہات وہاں پر تھی، جہاں کوئی نقصان یا کوئی اس طرح اندیشوں والی بات ہوتی وہاں سے آپ کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ تو یہ آپ کے اندر کے کمالات تھے، اور ان ساری چیزوں کو بی بی خدیجہ نے آبزرو کیا، ان ساری چیزوں کو آپ نے پکڑا، ان کو وصول کیا، ان کو سمجھا، اور اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور اس کے بعد بھی دیکھیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت کھانا لے کے جب غار حرا میں حضور پاک جایا کرتے تھے تو کھانا لے کے جانا، غار حرا آج آپ جا کر کوشش کریں وہاں پہنچنے کی، اتنی مشکل ہوتی ہے، جبکہ آج لوگوں نے وہاں کا راستہ تھوڑا سا مناسب کر دیا ہے، بالکل بہتر کر دیا ہے، اوپر چڑھنا آسان، لیکن ان وقتوں میں تھوڑی آسان ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہاں چڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور پھر امی خدیجہ کس طرح چڑھتی ہیں، روز کھانا دے کے آتی ہیں،
چڑھنا پھر وہاں سے واپس آنا، اس میں بھی پھر پیغام ہے نا۔ وہی والی بات دوبارہ کہوں گا جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ رول ماڈل ہیں ہماری اس امت کی، ہمارے لوگوں کی، خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے امی خدیجہ بھی رول ماڈل ہیں اس امت کی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے۔ شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ امی خدیجہ سے سیکھیں۔ شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ بی بی فاطمہ سے سیکھی ہے۔ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ ایک حیا کے دائرے کے اندر۔ دیکھیں تجارت بھی کر رہی ہیں لیکن لقب کیا پایا ہے؟ طاہرہ، انتہائی عفیفہ، پاک دامن عورت۔ آج اگر خواتین کی تجارت کے اوپر، ان کی نوکریوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو حیا کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے اور کوئی ایسے عوامل نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ، ہماری خواتین اور ہماری اس زمانے کی ہماری بچیاں امت کی اس ایسی عظیم خواتین کو فالو کر لیں، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، تو یہ ہے کہ یہ بھی رول ماڈل ہو جائیں اپنے اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی اپنی نسلوں کے لیے۔ تو امی خدیجہ کا کردار ہمارے لیے عکس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے عکس کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ دوسرا ایک سبق جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دی، بہترین خوبصورت بات تھی کہ حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، غلط ہے، معیوب نہیں ہے۔ آپ کو ایک رشتہ اگر اس شخص کی دیانتداری کی وجہ سے، امانتداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، خواتین ہماری بچیاں پیغام دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حیا بے حیائی والی بات نہیں ہے۔